بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 39۔ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت اسی رکوع میں ہے، آیت نمبر 282۔ آج کے دور میں اکاؤنٹس کے شعبے ہیں، کمپیوٹر ہے، بینکس ہیں۔ 1400 سال پہلے یا 1500 سال پہلے یا 1450 سال پہلے ذرا تصور کیجئے کہ دین اسلام نے جدید تہذیب کی بنیاد ڈال دی تھی۔ اس وقت لکھنے کے لیے آسانی سے کاغذ دستیاب نہیں تھے، اور آپ لوگ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں لکھنے پڑھنے سے صرف چند لوگ ہی واقفیت رکھتے تھے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات نازل فرمائے، ان کا بنیادی مقصد آپس کے اختلافات کا خاتمہ ہے، آپس میں فساد کا نہ پیدا ہونا ہے، مطمئن زندگی ہے۔ لوگوں نے ایک فقرہ عجیب یاد کر لیا ہے کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے دین پر نہ چل کر بہت مشکلات آتی ہیں زندگی میں۔ اس فکرے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دین پر چلنے میں آسانی ہے، اور دین پر نہ چلنے میں نہایت دقت ہے، نہایت مصیبت ہے، نہایت پریشانی ہے۔ جو احکامات اس میں نازل ہوئے وہ ادھار لین دین کے حوالے سے ہیں۔ جب یہ فقرہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید یا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، جیسے ہمارے جو دوست دعوت کے کام کے ساتھ، ویسے تو ہم سارے ہی دعوت کے کام کے ساتھ وابستہ ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی دین اسلام کے مطابق کر لی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسلام وہ واحد دین ہے جو 24 گھنٹے کے کاموں کے لیے ہدایات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں، کوئی مجھے بتا دیجیے جو انسان کی زندگی کے تمام شعبہ جات میں اس کی رہنمائی کر سکے۔ اسلام کے علاوہ بتائیے کوئی نہیں، سب خاموش ہیں۔ آج کا جو درس ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ اگر ادھار لین دین ہے، وہ قرض کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ تجارتی حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 282 کا مفہوم یہ ہے کہ 3 چیزیں بنیادی طور پر ہونی چاہیے۔ نمبر 1 تحریر، نمبر 2 مدت کا تعین، اور نمبر 3 گواہوں کا مقرر کیا جانا۔ یہ 3 باتیں پھر ذہن میں بٹھا لیجئے۔ نمبر 1 تحریر، نمبر 2 مدت کا تعین، اور نمبر 3 گواہوں کا تقرر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر ہم سب نمازیوں میں کوئی سے 2 نمازی آپس میں بہت اچھے تعلقات رکھتے ہیں، ایک نے دوسرے سے کہا کہ مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، انہی نمازیوں میں سے 2 کو گواہ بنا لیتے ہیں، تحریر لکھ لیتے ہیں۔ تحریر وہ لکھواتا ہے جس نے پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں تحریر کی جو عبارت لکھوائے گا وہ لکھوائے گا جس نے قرض ادا کرنا ہے۔ اب عام آدمی جسے دین کا فہم نہ ہو، دین کی سمجھ نہ ہو، وہ اس میں اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اعتبار نہیں کیا گیا، اب جناب تحریر کی ضرورت پیش آ گئی ہے، پتہ نہیں 100 باتیں کرتا ہے۔ لیکن جو دین والا آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں اس چیز کی مخالفت کرنے والا، کیونکہ اس چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ فرض کیجئے یہ ہمارے 2-3 دوست یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس معاملے کو جانتے ہیں کہ
میں نے بھی بڑی کوشش کی وہ، لیکن نتیجہ کوئی برآمد نہ ہو سکا۔ ہمارے اسی مسلم ٹاؤن میں ایک آدمی نے ایک پلاٹ یا مکان فروخت کیا اور وہ دوسرے دوست کو پیسے دے دیے کسی پلاٹ کے خریدنے کے لیے۔ کوئی تحریر نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ پھر دل لگا لی سب نے پیسوں کے واپسی کے لیے، لیکن نتیجہ زیرو۔ اور میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث کا مفہوم ہے وہ، اللہ معاف کرے، اگر کوئی آدمی تحریر نہیں لکھتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد نہیں فرماتے۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا معاملہ ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیوں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، وہ کون ہوتا ہے اس حکم کو چھوٹا سمجھنے والا؟ آپ خود سوچئے، جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم چھوٹا ہو سکتا ہے؟ کوئی حکم حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ البتہ یہ ہے کہ یہ تحریر جو ہے واجب ہے یا مستحب ہے۔ علماء نے اسے مستحب لکھا ہے کہ اگر تحریر لکھ لی جائے گی تو ثواب ہوگا، نہیں لکھا جائے گی تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ علماء نے اسے واجب بھی لکھا ہے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے، صحابہ کے دور میں تو ایک دوسرے پر اعتماد اس لیے کیا جاتا تھا، سچائی غالب تھی۔ آج پاکستانی معاشرے میں اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ سچائی بہت غالب ہے، لوگ دیانتدار ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا بہت خیال رکھنے والے ہیں، تو پھر تو جو فیصلہ آپ کر لیجئے کر لیجئے، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ معاشرہ بدترین اخلاقیات کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ تو تحریر کے حوالے سے ہمیں بھی اگر کوئی کہے، ہمیں برا نہیں منانا چاہیے۔ وہاں اپنے اچھا تحریر لکھنے والے کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کاتب کو، یہاں ایک دیکھیے، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علم والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں یا امام ہے، جو بھی ہے، وہ میں لفظ یہاں پڑھ لوں، پھر آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کیسے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، تحریر لکھنے سے انکار نہ کرے، وہ ویسے لکھے جیسے علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھایا ہے۔ یعنی یہ تحریر بھی در حقیقت کس کی نعمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اور یہ نتیجہ اسی سے ہی، اس سے بڑا نتیجہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بس جو کچھ ہے وہ سارا کس کی رحمت ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انسان اپنی ذاتی حوالے سے کچھ بھی نہ سمجھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جب لکھنا سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انکار نہ کرے۔ البتہ اگر جس نے قرض لیا ہے وہ دماغی طور پر صحت مند نہیں ہے تو پھر املا نہیں کروا سکتا، اس کا جو ساتھی ہے، اس کا جو ولی ہے، پھر وہ املا کروائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آپ اسے کوئی چھوٹا معاملہ نہ سمجھیں۔ اسی شاہ رکن عالم کالونی میں تھوڑا سا آگے جا کر، اب یہ ادھار کا لفظ آ گیا، یہ تو مالی لین دین ہے۔ نکاح میں دو قسم کے مہر مقرر کیے جاتے ہیں، ایک معجل اور ایک غیر معجل۔ غیر معجل کا مطلب ہے جو بعد میں دیا جائے گا، تاخیر سے دیا جائے گا۔ 20 لاکھ روپیہ مہر طے ہوا، 20 لاکھ روپیہ۔ تو ہم نے اس وقت کہا تھا اس لڑکی کے والد سے کہ یہ جو آپ 20 لاکھ روپے اتنا طے ہو گیا تو یہ ملے گا بھی صحیح ہے؟ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم رہے ہیں ملتان کے، انہی کے رشتہ داروں کے واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں بالکل، نہیں تو برادری میں تو نام ہو جائے گا بہرحال کہ 20 لاکھ روپے لکھا گیا۔ چلیں بھائی ٹھیک ہے۔ سال کے بعد ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب معاملات جب بگڑنا شروع ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا 20 لاکھ روپے کا۔ تو اس نے، شوہر نے بیوی کے سگنیچر لے لیے، انگوٹھے کے نشان لے لیے بلینک پیج پہ، اور
پھر اس پر اپنی مرضی کی تحریر لکھی کہ پیسے میں نے دے دیے سارے کے سارے۔ اور یہ کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جسے سن کر آپ حیرت میں ڈوب گئے ہوں گے، ایسے سینکڑوں واقعات، بیسیوں واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ انسانوں کو ایسے فسادات سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسے لکھے نہیں ہوتے، اور اب فرض کیجئے کسی نے کسی سے 15,000 روپے لیا ہے، 1,000 روپے واپس وہ کر رہا ہے، نہ ادھر لکھنے کا کوئی سسٹم ہے نہ ادھر لکھنے کا سسٹم ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ کہتا ہے جی پیسے پورے ہو گئے، وہ جو لینے والا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی 13,000 ہوئے، آپ بھولتے ہیں۔ اب وہ بحث کرتے رہیں، وہ دینے والا کہے گا میں نے پورے دے دیے۔ اب کون سا ریکارڈ ہے جو اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ دیکھیے جی آپ نے تو 13 دیے، 15 نہیں دیے؟ تو یہ سمجھ لیجئے یہ جتنے معاملات ہیں تحریر کے حوالے سے، اچھا کچھ مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کسی نے 1,00,000 روپے قرض دے دیا ہے، کوئی تحریر نہیں ہے، گھر والوں کے بھی علم میں نہیں ہے، 1-2 دنوں میں اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب پھر اس کی تو اتنی صورتیں بنتی ہیں، اس کی اتنی صورتیں بنتی ہیں فسادات کی، اللہ کی پناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ہمیں مالی معاملات میں بھی دین کے احکامات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا 2 گواہ بنا لو مردوں میں سے، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو پھر 1 مرد ہو جائے اور 2 عورتیں ہو جائیں۔ اب اس پر مغرب نے بہت اعتراضات کیے اور کچھ سادہ مسلمان بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی جب 2 مردوں کی گواہی ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ 1 مرد اور 1 عورت، عورتوں کو 2 کی تعداد میں مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اسی آیت میں فرما دیا ہے کہ 2 عورتوں کو اس لیے مقرر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک عورت کوئی بات بھول جاتی ہے، مالی معاملے سے جو چیز طے ہوئی تھی، تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے گی۔ اب یہ سمجھنا کہ جی اس میں عورتوں کی تحقیر ہو گئی ہے، عورتوں کی عزت میں کمی آ گئی ہے، غلط بات ہے۔ کبھی ہم مردوں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا۔ مثلا دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا گیا کون ہے؟ تو فرمایا تمہارا باپ۔ اب کوئی باپ کہے جی اس حدیث کی روشنی میں تو میرے حقوق جو ہے نا حسن سلوک کے حوالے سے وہ کم تر درجے میں چلے گئے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو باتیں ارشاد فرماتی ہیں وہ ساری حکمت پر مبنی ہیں، وہ ساری بالکل صحیح باتیں ہیں۔ ماں کی خدمت جو بچے کے حوالے سے ہے، ماں کی جو قربانی ہے بچے کے حوالے سے، 3 کام ایسے ہیں جس میں باپ کا وہ عمل دخل ہے ہی نہیں جو ماں کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس پیدائش سے پہلے اس بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا۔ نمبر 2، ولادت کے وقت، ولادت سے پہلے بھی تکلیفیں اٹھانا، ولادت کے وقت بھی تکلیفیں اٹھانا۔ نمبر 3، پھر آپ دیکھیے دنیا میں اور مخلوق بھی ہے، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ کوئی بچہ آپ ایسا بتا دیں کسی مخلوق کا جسے اتنا عرصہ خدمت کی ضرورت ہو جتنا حضرت انسان کے بچے کو ضرورت ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں اس کی خدمت کر کر کے اسے جو ہے نا کہاں سے کہاں پہنچایا جاتا ہے۔ تو ماں جو ہے وہ اس حوالے سے بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ اس پر نالاں ہو جائے؟ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کچھ گواہیاں ایسی ہیں جو صرف عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، جسمانی معاملات، اس میں مردوں کی گواہی کا اعتبار ہی نہیں ہے، عورتوں کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں حکمت کے تحت مقرر کیے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں عموماً مردوں کا جو قوت حافظہ ہوتا ہے وہ بہت ہی بہتر ہوتا ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ اس میں عورتوں کی کوئی تحقیر نہیں ہو رہی، اصل میں جو ان کا اعصابی معاملہ ہے وہ مردوں کے مقابلے میں کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ویسے ہی جسمانی صلاحیتیں دونوں کو عطا کی ہیں۔ عورتوں کو ان کے مقاصد کے تحت جسمانی صلاحیتیں عطا کی گئیں، مردوں کو ان کے مقاصد کے تحت جسمانی صلاحیتیں عطا کی گئیں۔
مغرب نے مردوں اور عورتوں کو ایک دوسرے کا حریف بنا دیا ہے خام خواہ، حالانکہ قرآن مجید میں ہے، احادیث میں بھی ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں حلیف ہیں ایک دوسرے کے، یہ حریف نہیں ہیں۔ مرد کی زندگی عورت کے بغیر نہیں ہے، عورت کی زندگی مرد کے بغیر نہیں ہے، اور دونوں انسانی معاشرے کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر معاملہ کوئی ایسا آ گیا ہے، کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، عدالت میں کیس چلا گیا ہے، تو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر گواہوں کو بلایا جائے تو گواہ آنے سے انکار کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، گواہوں کو پھر پیسے جو ہے نا دیے جاتے ہیں، جھوٹی گواہی کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے، خوب سن لیجئے، فرماتے ہیں فانی نفع کو ترجیح نہ دی جائے، دائمی جنت کو ترجیح دی جائے۔ اگر کچھ ملے گا بھی صحیح تو وہ فانی ہے، سارے کا سارا ختم ہو جانے والا ہے۔ البتہ جو معاملات بالکل دست بدست ہوں، تجارتی معاملات ہیں، ایک چیز دی ہے اور دوسری چیز لے لی ہے، بڑے بڑے سٹوروں میں تو خیر ہر وقت آپ دیکھیے، ہمارے ایک دوست ہے کامرس کے، وہ کہتے تھے جو کامرس والا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا، کیونکہ جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک کاروبار ہوتا رہے گا، اور کاروبار کے لیے جو کامرس والے ہیں وہ نہایت ضروری ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے فیکٹریز ہیں، باقی جتنی، ہر فیکٹری میں اکاؤنٹ کا شعبہ لازمی ہے، اکاؤنٹس کے بغیر وہ کیسے چل سکے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر معاملہ دست بدست ہیں، ایک چیز لی ہے اور دوسرے نے پیسے تھما دیے ہیں، تو اس وقت نہ لکھیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور یہ جو تحریر لکھنے کا حکم ہے، اس سے گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انصاف والی ہوگی، اور اسی طریقے سے شک میں معاملہ نہیں جائے گا، باہمی اختلاف نہیں ہوگا۔ مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی گواہ کے طور پر، فرض کیجئے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، خانیوال کا گواہ اسے ملتان آنا پڑتا ہے، ایک تو عدالت خام خواہ اسے نہ بلاتی رہے، دوسرا پھر دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اس گواہ کو سفری اخراجات بھی دیں، کاتب کو بھی اگر آنا پڑتا ہے تو اسے بھی سفری اخراجات دیں، تاکہ وہ بالکل آزادانہ طریقے سے اور بغیر کسی پریشانی کے گواہی دے سکیں۔ آیت نمبر 283 میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آسانی پیدا کی ہے، وہ سفر کے حوالے سے آسانی پیدا کی ہے۔ فرض کیجیے سفر میں کوئی مالی لین دین ہوا تو اس میں لکھنے والا میسر نہیں ہے، تو کوئی چیز بطور رہن کے کسی کے پاس رکھوائی جا سکتی ہے کہ دیکھیں جی میں آپ سے یہ چیز لے رہا ہوں، فرض کیجیے 5,000 روپے لیے ہیں، اور کوئی ٹیبل ہے مضبوط سی، لوہے کی ٹیبل ہے، کوئی بھی ہے، یا کوئی اور چیز ہے، جانور بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ اس وقت تک آپ کے پاس رہے گا جتنی مدت طے ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ چیز میں لے لوں گا، اور پیسے جب میں آپ کے واپس کروں گا تو جو میری چیز ہے وہ میرے پاس آ جائے گی۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے اپنی زرع ایک یہودی کے پاس رکھوائی ہوئی تھی، گندم کی خریداری کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، مال کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اس دنیا سے گئے ہیں کہ گندم کی خریداری کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرع تھی وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو گواہی کو چھپائے گا تو وہ پھر دل کے حوالے سے گناہگار ہو جائے گا، اس کا دل گناہگار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے جو گواہی کا اثر صرف زبان تک نہیں رہتا، اسے چھوٹی چیز نہ سمجھیے گا، دل کا خراب ہو جانا، دل کا گناہگار ہو جانا، دل کا گناہ کی طرف میلان ہو جانا، دل کا گناہ پر تیار ہو جانا، دل کے اوپر گناہ کے اثرات کا مرتب ہو جانا۔ حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو ٹھیک رہے تو سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، جو فساد میں آ جائے تو سارا جسم فسادی ہو جاتا ہے۔
سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، خبردار وہ گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ تو جس آدمی کا دل ہی خراب ہو جائے تو پھر اس کے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے آخری رکوع جو 3 آیات پر مشتمل ہے، جلدی سے اسے بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ ہم نے اصل میں جو احکامات والی صورتیں ہیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ نساء کی طرف جائیں گے، پھر سورۃ المائدہ کی طرف جائیں گے، زندگی رہی تو پھر سورۃ نور اور سورۃ الاحزاب۔ یہ ہمارا ہدف ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ کہاں تک ہم پہنچتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا آخر رکوع، رکوع نمبر 40، یہ بھی 3 آیات پر مشتمل ہے۔ ساری سورت، اس سورت مبارکہ کے اندر احکامات کا تذکرہ ہوا، اس سورت مبارکہ کے اندر یہودیوں کی خرابیوں کا تذکرہ ہوا، اس سورت مبارکہ کے اندر نصارہ کے غلط عقائد کا تذکرہ ہوا، اس سورت مبارکہ میں منافقین کے غلط روش کا بھی تذکرہ ہوا، اس سورت مبارکہ میں نماز، روزہ، جہاد، زکوٰۃ، حج، عمرہ اس کا تذکرہ ہوا، اسی سورت مبارکہ میں نکاح اور طلاق کا تذکرہ ہوا، اسی سورت مبارکہ میں انفاق کا تذکرہ ہوا، اور اس سورت مبارکہ میں آخرت کا تذکرہ ہوا، اسی سورت مبارکہ میں سود کی حرمت کا تذکرہ ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخری رکوع ہے، بڑی توجہ سے بیٹھیے، بڑی اہم باتیں آنے والی ہیں، غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے اسے، اور سستی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ ایک اللہ کا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، مالک بھی وہی ہے، اختیار بھی اسی کا ہے، زمینی خزانے ہوں یا آسمانی خزانے ہوں، کوئی نہیں ہے جو اس کے علاوہ ان خزانوں کو تصرف میں لا سکے، کوئی نہیں ہے جو ان خزانوں کا مالک ہو۔ اس کی بادشاہت آسمانوں پر بھی چھائی ہوئی ہے اور اس کی بادشاہت زمین پر بھی چھائی ہوئی ہے۔ اب انسانوں کو بتایا کہ تمہارا اور تمہارے رب کا جو آپس میں تعلق ہے وہ بھی ذرا دیکھ لو، وہ رب تمہارے کتنے قریب ہے۔ جو تمہارے سینوں کے اندر باتیں ہیں، چاہے تم انہیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالی اس کا محاسبہ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کے تمام حالات سے واقف ہیں، پھر وہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، جسے چاہیں گے سزا دیں گے۔ اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے، لوگوں نے شرک کے راستے نکال لیے ہیں، حالانکہ سارا قرآن توحید کے دلائل سے بھرا ہوا ہے۔ میں ایک عقلی طور پہ ایک بات کہتا ہوں، اسے آپ لوگ غور سے سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے جس کے پاس ہمارا حساب کتاب ہو اور ہمیں اس سے آسانی کی توقع ہو کہ وہ آسان حساب کتاب لے گا؟ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ رحم والے ہیں، اور کوئی ہے اتنے رحم والے؟ دوسری بات یہ ہے، کوئی اور حساب کتاب لے ہی نہیں سکتا۔ وجہ اس کی ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف کون جانتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب علم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پھر حساب کتاب۔ تیسری بات، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، جنت کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہو؟ غلط واقعات سنائے جاتے ہیں، یہ سارے غلط باتیں بتائی جاتی ہیں۔ نہ ایسا کیا جائے۔ جب یہ واضح الفاظ ہیں، اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا، اللہ جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہٹا کر کسی اور شخصیت کا نام اس میں شامل کر دیں اور ہم کہیں کہ وہ شخصیت جسے چاہے گی جنت میں بھیج دے گی، جسے چاہے گی جہنم میں بھیج دے گی، تو پھر آپ دیکھیے اس سے بڑھ کر اور خرابی کیا ہو سکتی؟ کون ہے جو اس قسم کے فلسفے عوام الناس میں مشہور کر دیتے ہیں خام خواہ؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے مکمل۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے، اس لیے نہ یہ باتیں کیا کریں کسی آدمی کے بارے میں جہنمی کے حوالے سے، تو کم از کم بات نہ کیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بنی اسرائیل کے آدمی تھے، ان میں سے ایک دوسرے کو کہا کرتا تھا تمہیں اللہ معاف نہیں کریں گے، تم جہنم میں جاؤ گے۔ جب وہ دونوں فوت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا جو یہ کہا کرتا تھا تمہیں اللہ معاف نہیں کریں گے، تمہیں کیسے پتا تھا کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا؟ میں اسے معاف کرتا ہوں اور تمہیں جہنم کے حوالے کرتا ہوں۔ اب وجہ اس کی یہ ہے
کون سا آدمی ایسا ہے جس کے کوئی کرتوت ایسے نہ ہو جس کی وجہ سے اسے جہنم میں نہ بھیجا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لینے پر آئیں تو پھر ہم سارے اس قابل نہیں ہیں کہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت مل جائے۔ یہ تو ہم دعا کرتے ہیں، اپنے اعمال کو ایک طرف رکھ کر اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، ورنہ تو معاملہ بڑا سخت ہے۔ چلو یہی اصول طے ہو جی، نیکیوں کا اجر ملے گا لیکن پہلے گناہوں کی سزا بھگت لو، تو پھر آپ خود بتائیے کون ہے جو اس قسم کے فلسفے پر اس قسم کے فلسفے کے مطابق فیصلہ کروانے کے لیے تیار ہو جائے؟ نہیں ہے ایسا۔ اپنے بارے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے غلطیوں کی سزا نہ ملے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، دوسرے کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے اللہ خوب پکڑ لے، اس کے معاف نہ کرے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ، اس کا عدل ہے، اس کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ بہرحال آخرت کا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ حضرات، مرد و خواتین اور ہمارے سامعین جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286، یہ دو آیات ایسی ہیں، ان کی فضیلت کے حوالے سے دو تین احادیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو یہ دو آیات پڑھ لیتا ہے، یہ ساری رات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان دو آیات کے پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری حدیث سن لیجئے، بلکہ یہ حدیث صرف سنے نہیں، اسے یاد رکھیں، بڑی زبردست حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آواز ایسے پیدا ہوئی آسمان پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ اتنی دیر میں ایک فرشتہ آسمان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا آ کر کہ میں آج پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہوں، میں اس سے پہلے نہیں آیا۔ یعنی دروازہ بھی پہلے نہیں کھلا تھا، وہ فرشتہ بھی پہلے نہیں آیا تھا، دو باتیں ہو گئیں۔ نمبر تین، اس فرشتے نے کہا جو تحفے میں لے کر آیا ہوں وہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ تین باتیں ہو گئیں۔ اب وہ دو تحفے ہیں کون سے؟ اس فرشتے نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الفاتحہ اور یہ سورۃ البقرہ کے آخری دو آیات آپ کو عرش کے نیچے جو خزانے ہیں وہاں سے دیے گئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم میں سے کون مرد عورتیں ایسی ہیں جن کے مسائل نہ ہوں؟ ہر ایک کے مسائل ہیں۔ دعاؤں کے لیے ہم دوسروں کو بھی کہتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے عرض کیا، یہ دو نور ہیں، سورۃ الفاتحہ بھی نور ہے اور البقرہ کی یہ دونوں آخری آیات بھی نور ہیں۔ جو آدمی ان دونوں نوروں کو پڑھنے کے بعد، کسی بھی نور کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لیں گے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اب ایک اور حدیث بھی سن لیجیے۔ ہم یقین کریں، اپنی قسمت پر ناز کریں اور رشک کریں تو کم ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین اور ساری مخلوق کی تخلیق سے 2000 سال پہلے، سن لیجئے، کب سے دنیا ہے ہم نہیں جانتے، آسمانوں کی، زمین کی اور ساری مخلوقات کی تخلیق سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیات کو لکھوایا تھا۔ یہ دو آیات ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ حافظ بن جائیں آپ سب، ان دو آیات کے تو حافظ بن جائیں انشاءاللہ، یاد کر لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔
اب ہے کہ آگے حدیث مبارکہ کا کیا ہے مفہوم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن اسے پڑھتا رہتا ہے اس کے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جادو کے تمام اثرات کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آج ہمارے یہ مسائل بھی بہت زیادہ چلتے ہیں، تجارت کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، گھر کی پریشانی کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، حاسدین کے حسد کے حوالے سے 100 قسم کی باتیں ہوتی ہیں، ان تمام کا علاج یہی ہے۔ اب آئیے میں بالکل مختصراً یہ بتا دوں کہ اصل میں ان آیات کی اتنی اہمیت ہے کیوں۔ ابھی جب بستر پر جائیے تو بستر پر جاتے ہوئے اگر زبانی یاد ہے تو لطف اور ہوتا ہے، جس کا جتنا علم زیادہ ہوتا ہے اسے پڑھنے میں اتنا لطف آتا ہے، اور جس کا علم جتنا کم ہے وہ شاید اتنے زیادہ لطف نہ اٹھا سکے، کیونکہ حکمت جسے زیادہ پتہ ہے وہ پھر اسی گہرائی کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ رات کو جب انسان سونے لگتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے وہ اپنے ایمان کو اور عقیدے کو تازہ کر دیتا ہے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا، رسول بھی اس پر ایمان لایا اور سارے ایمان والے بھی اس پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، سارے اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اب یوں سمجھ لیجئے ہر رات عشاء کی نماز کے بعد جب انسان یہ پڑھتا ہے بستر پر جا کر سونے سے پہلے، تو یوں سمجھ لیجئے اس نے اپنا ایمان تازہ کر لیا اس وقت۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ بہت بڑا اعلان ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہودی مارے گئے، عیسائی بھی مارے گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسولوں میں تفریق کر دی، تو مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول کی تفریق نہیں کرتے، گویا ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں۔ پہلا نمبر ہی عقیدے کا ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو آگے معاملات چلیں گے، عقائد خراب ہو گیا تو اعمال کی اہمیت نہیں ہے۔ عقیدہ ہو گیا، اب آگے دیکھیے، یہ اگر پاکستانی لوگ پڑھنا شروع کر دیں پھر مجھے بات بھول جائے گی۔ ابھی میں بتا دوں، 2 نام آپ جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دونوں کا ایک جملہ ہے، وہ مجھے امید ہے انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو پھر آج کے بعد ساری زندگی ان آیات کو پڑھے بغیر نہیں سوئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جس آدمی کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ ان آیات کو رات کو لازمی پڑھے گا۔ پھر سن لیجئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے اندر تھوڑی سی عقل ہوگی، مرد ہے یا عورت ہے، وہ لازمی ان دونوں آیات کو پڑھے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے جب فضیلت اتنی ہے اور وقت بالکل تھوڑا سا لگتا ہے اور اتنا زیادہ روحانی اور جسمانی فائدہ ہو جاتا ہے اور نئی ایک زندگی مل جاتی ہے، تو کون سا آدمی ہے جو نفع بخش کام سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اب آپ دیکھیے عقیدہ جب ختم ہوا تو اب عمل کی بات آ گئی۔ پاکستان کو سدھارنے کے لیے بھی یہ دونوں آیات اگر سارے پاکستانی پڑھنا شروع کر دیں، اب مثلا جب یہ پڑھیں گے سنیے ذرا، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو بتائیے جب یہ پڑھا جائے گا سمعنا وَأَطَعْنَا، رشوت والے کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی پڑھتے ہوئے؟ سود والے کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ملاوٹ والے کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بے پردہ خاتون کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ زنا، چوری اور ڈاکے کی طرف جانے والے کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کرپشن کرنے والے کو شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ظلم اور استحصال کرنے والے کو، شرابی کو، جواری کو، وہ جب روزانہ یہ پڑھے تو آہستہ آہستہ وہ کہے گا یہ میں اپنی زبان سے جو دہرا رہا ہوں، سمعنا وَأَطَعْنَا، کہ اللہ ہم نے آپ کے سارے احکامات کو سنا اور اسے مان لیا، میں تو اس کے خلاف کر رہا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے صبح سے لے کر عشاء تک جتنے کام کیے ہوتے ہیں، جیسے ہی یہ الفاظ ہم ادا کریں گے
تو وہ سارے کاموں کی ایک چھوٹی سی تصویر ہمارے دماغ پر بن جائے گی. ہم کہیں گے یار یہ دیکھیں میں تو اب اس وقت تو کہہ رہا ہوں کہ مان لیا میں نے تو فلاں فلاں کام جو کیا تھا وہ غلط کیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 1 منٹ کے اندر ہی پڑھ دیں سارا کچھ. میں تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھا رہا ہوں کہ جب پڑھیں تو یہی لطف لے کر اور اس احساس کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، دعوت کے جذبے کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے غفرانک ربنا، آئے ہمارے پروردگار آپ کی طرف سے ہمیں معافی چاہیے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جب روزانہ پڑھے گا تو آخرت نہیں بھولے گی، موت نہیں بھولے گی. حضرات محترم اب آخری آیت آ گئی، کیونکہ یہ ساری صورت احکامات سے بھری ہوئی ہے، احکامات سے پر ہے، احکامات پر مشتمل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسانی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسانی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دیتے. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، پاکستان کا وزیر اعظم جب یہ آیت پڑھ کے سوئے گا، وزیر خزانہ پڑھ کے سوئے گا، دیگر وزیر پڑھ کے سوئیں گے، قانون ساز لوگ پڑھ کے سوئیں گے، جب روزانہ وہ یہ سوچیں گے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی انسان پر اس کی جان سے زیادہ تکلیف ہی نہیں ڈالتا، تو وہ پھر عوام الناس کی استطاعت سے زیادہ ٹیکس لگائیں گے. یہ آیت یقین کیجئے، ایسے میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ اتنے اس کی حکمتیں، یہ تو انسان کے دل کو ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ دیگر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کرے گا. نہیں، اب آپ خود دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں جو فرض کی ہیں وہ واقعی ادا کی جا سکتی ہیں. روزہ فرض کیا ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے. حج اور زکوٰۃ کے 2 ارکان ساروں پر فرض کر دیے جاتے، سارے لوگ نہیں جا سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آسانی پیدا کر دی، مالی استطاعت ہوگی تو کرنے ہیں ورنہ نہیں کرنا. تو اللہ تبارک و تعالی تو آسانی کی طرف. مریض ہے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ. تو دین میں مسافر ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھے. مریض ہو گیا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے قانون سازی سیکھیے. قانون سازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اختیار کیجئے. ایسے قوانین نہ بنائیے جو عوام الناس کی استطاعت سے باہر کے ہوں، ایسے بوجھ نہ ڈالیے جو عوام الناس کی برداشت سے باہر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جان پر تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت سے زیادہ. لہا ما کسبت، جو اس نے اچھا کمایا اس کا بدلہ مل جائے گا. وعلیہا مکتسبت، جو اس نے برائی کی پھر اسے قیامت والے دن اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا. اب یہ دعا سکھا دی آخر میں، ربنا لا تؤاخذنا، اے اللہ ہم سے قیامت والے دن مواخذہ نہ کیجیے گا. ان نسینا واخطأنا، اگر ہم نے جان بوجھ کر یا بھول چوک میں کوئی غلطی کر دی. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اللہ ہم سے پہلے جو گزرے ہیں یہودی اور نصرانی، ان پر جو آپ نے بوجھ ڈالا تھا وہ ہمارے اوپر نہ ڈالیے. میں پھر وضاحت کر دوں گا اس کی، اس وقت کم وقت زیادہ ہو جائے گا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اللہ ہم پر وہ ذمہ داریاں بھی نہ ڈالیے جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یہ ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے. مولانا امین احسن اصلاحی کی بڑی زبردست بات ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا پڑھ لیجئے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. مولانا امین احسن اصلاحی کو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس آیت کے حوالے سے سمجھ بوجھ عطا فرمائی، کیا انہوں نے الفاظ لکھے ہیں. حشر کے میدان میں ہم سارے سفر کر رہے ہوں گے. اب ظاہر ہے یہ ساری نیکیاں بھی ہمارے جو ہم اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں یہ بھی ہوں گی، گناہوں کے حوالے سے بھی دماغ میں ساری باتیں ہوں گی. لیکن مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو آخرت کا سہارا ہے وہ یہی 3 چیزیں ہیں. سن لیجئے، آخرت کا سہارا
میدان حشر کے سفر کا جو سہارا ہے وہ یہی تین چیزیں ہیں. کیا؟ سنیے ذرا. واعف عنا، اے اللہ جو میں نے کوتاہیاں کی ہیں ان سے درگزر فرما. یعنی حشر کے میدان میں سفر کر رہے ہیں اور ذہن اس پر لگا ہوا ہے سارے کا سارا. نمبر 2، واغفر لنا، جو گناہ کیے ہیں ان پر اپنی مغفرت کا پردہ ڈال دیجئے. تصور کیجئے، ورنہ کچھ دن گناہ اگر ظاہر ہو جائے تو پکڑا جائے گا انسان. نمبر 3، ورحمنا، یعنی درگزر فرما کر، معاف فرما کر پھر اپنی رحمت عطا فرما دیجئے. تو پھر سمجھ لیجئے حشر کے میدان کا سارا سہارا ہمارا انہی تین چیزوں پر ہے. اعمال کو کریں، ضرور کرنے بھی چاہیے، ہمارے اوپر فرض ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو تو کوئی جنت میں نہ جا سکے گا. صحابہ نے عرض کی کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ رحمت خداوندی کا شامل ہونا نہایت ضروری ہے. اور اس کے بعد اہل ایمان کو تسلی دی گئی. جب یہ آیات نازل ہوئی تھی، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھا کریں باتوں کو. جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت یہودی بھی سازشیں کر رہے تھے، مشرکین مکہ جنگ کی تیاری کر رہے تھے، منافقین مختلف قسم کی سازشوں میں مصروف تھے. یوں سمجھ لیجئے چاروں طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف منصوبہ بندی ہو رہی تھی. تو ایسے موقع پر اس سے بڑی تسلی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود مسلمانوں کو سکھا دیا. اور آج بھی دیکھیے فلسطین کے جو حالات ہیں، کشمیر کے جو حالات ہیں، دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، آج بھی ہمیں اخلاص سے اطاعت، سمع و اطاعت کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں پلٹنا ہے مدد لینے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا مجھ سے یوں دعا مانگا کرو، انت مولانا، پروردگار آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہمارے رفیق ہیں، آپ ہی ہماری مدد فرمانے والے ہیں، آپ ہی ہمارا سہارا ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوموں کے مقابلے میں، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے. تو آپ دیکھتے ہیں پھر اللہ نے کیسی مدد فرمائی. یہودی بھی شکست فاش سے دوچار ہوئے، مشرکین مکہ بھی ہزیمت اٹھائی انہوں نے، منافقین کو کبھی جرت نہیں ہوئی. ریاست مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب اور کامران ٹھہرے. تو ہم بھی اگر اخلاص سے اسے پڑھیں اور سمع اطاعت، یعنی سماعت اور اطاعت کا بہترین رشتہ قائم کریں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ آج بھی ہمیں وہی شان ملے جو اسلام کے پہلے دور میں مسلمانوں کی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. رب ذوالجلال والاکرام، آپ ہی کے حبیب کا فرمان ہے کہ حشر کے میدان میں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران لوگوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی. اے اللہ جن لوگوں پر ان صورتوں نے سایہ کیا ہوا ہوگا، ہم تمام مرد و خواتین کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دیں. رب ذوالجلال والاکرام، اس صورت کے اندر جو احکامات ہماری زندگی کے جس شعبے سے وابستہ ہیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم آسانی چاہتے ہیں، ہمیں آسانی عطا فرما. رب ذوالجلال والاکرام کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اے اللہ بالخصوص آخری دو صورت، اس صورت کی آخری دو آیات کے مضامین پر غور و فکر کرنے، روزانہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور جو خزانہ اس میں چھپا ہوا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.